الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت ذی وقار، آج میری تقریر کا موضوع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نارنگ تیرے ظہور میں حباب، عالم آب و خاک تیری ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید میرا جلال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ حضرات ذی وقار، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی اس کا ترجمہ کروں گا۔ یعنی اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ محمد کی محبت دین حق کے شرط کی اول ہے، ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ایک مسلمان اور کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ کروانے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کافر کے حق میں سنایا۔ وہ مسلمان نہیں مانا، اس نے کہا چل حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس گئے، آپ کے دروازے کو دستک دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، آنے کی وجہ پوچھی۔ کافر نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرا فیصلہ کروں، قربان جاؤں۔ حضرت عمر پاک گھر گئے، اپنی تلوار لی اور اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پورے عرب میں گہرام برپا ہو گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دراصل وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ منافق وہ جو نماز پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ اے محبوب، رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے آپس کے معاملے میں بھی تمہیں حاکم نہ پائیں، اور جو تم حکم فرما دو اس کو اپنے دل و جان سے مان لیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے انصاری صحابی تھے۔ جنگ بدر میں انہیں حارث بن عامر کافر کو قتل کیا تھا۔ حارث بن عامر کافر کو قتل کر دیا۔ ان کو دھوکے سے گرفتار کر کے مکہ لایا گیا تاکہ حارث بن عامر کافر کے بیٹے ان کو قتل کر سکے۔ ان کو اندھیری کوٹلی میں بند کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حرم شریف کے باہر سولی پر چڑھانے کا انتظام کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت خبیب کے خاک و خون میں تڑپنے کا منظر دیکھنے کے لیے سب اکٹھا ہو گئے، لیکن قربان جاؤں حضرت خبیب کے چہرے پر مسکراہٹ، لبوں پر تبسم، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ کافروں نے کہا خبیب آج تم اتنا مسکرا رہے ہو، پہلے کبھی اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ظالمو، تم سولی کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہوں۔ آخرکار وقت آن پہنچا، آپ کو سولی کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آپ کو آپ کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ کافروں نے اجازت دے دی۔ آج کل گھر میں 10,000 کا ٹی وی موجود ہے، لیکن 100 روپے کا مصلی نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔
حضرت خبیب نے نماز مختصر پڑھی. کافروں نے کہا خبیب یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی, اسے مختصر کیوں کیا؟ فرمایا ظالمو دل تو یہی چاہتا تھا, یہ زندگی کی آخری نماز ہے, اسے لمبا کروں, مگر مجھے خیال آ گیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے آج نماز کو مختصر کیا. ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے, ہر طرف دشمن دشمن ہے, ہر طرف خون کے پیاسے ہیں, لیکن ایسے وقت میں بھی یاد خدا کا دردگین نظارہ ہے کہ سولی کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے. یہی وہ جذبہ تھا نوجوان لوگوں کو روح تنہائی منزلوں تک لے گیا. آخرکار آزمائش کا وقت آ پہنچا, آپ کے لیے سولی گاڑی گئی, آپ کو اس کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا گیا, آپ کو ڈرایا دھمکایا کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دو. آپ نے فرمایا جان تو دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. ایک ظالم نے آپ کو نیزے کی انہی چباتے ہوئے پوچھا اب تو تم بھی یہی چاہتے ہوگے کہ تم یہاں سے رہائی پا جاؤ اور تمہاری جگہ محمد یہاں پھنس جائے. آپ نے جواب دیا ظالمو یہ سب کچھ منظور ہے, میں کیوں اگر خدا کی راہ میں جان دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا قبول نہیں کیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط کی اول ہے, ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ.